یہ کہانی تین دوستوں کی ہے جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ تینوں محنتی مزدور تھے اور روزانہ مزدوری کر کے اپنا اور اپنے خاندانوں کا پیٹ پالتے تھے۔ اگرچہ ان کی زندگی مشکل تھی مگر وہ کبھی نا امید نہیں ہوتے تھے۔ ہر دن کی مشقت کے باوجود وہ شام کو درخت کے نیچے بیٹھ کر ہنسی مذاق کرتے، اپنے خوابوں کے بارے میں باتیں کرتے اور آنے والے بہتر کل کی امید باندھتے۔ ایک دن جب وہ کام کے بعد آرام کر رہے تھے تو انہوں نے ایک بزرگ سے سنا کہ قریبی پہاڑوں میں ایک قدیم خزانہ دفن ہے۔ یہ سن کر تینوں کے دل میں لالچ پیدا ہوئی۔ وہ سوچنے لگے کہ اگر وہ خزانہ ڈھونڈ نکالیں تو ان کی غربت ختم ہو جائے گی اور وہ ساری زندگی عیش و آرام سے گزار سکیں گے۔ علی نے کہا، ہمیں یہ خزانہ ضرور تلاش کرنا چاہیے۔ بلال بولا، ہاں، اگر ہم تینوں مل کر محنت کریں تو ضرور کامیاب ہوں گے۔ کامران نے بھی حامی بھر لی اور یوں تینوں نے اگلے دن خزانے کی تلاش کے لیے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اگلی صبح تینوں دوست سفر پر نکل پڑے۔ پہاڑوں، جنگلوں اور پتھریلے راستوں سے گزرتے ہوئے شام ہو گئی۔ تھکن سے چور ہو کر وہ ایک ویران جگہ رک گئے۔ علی نے آگ جلائی تاکہ رات کی سردی سے بچ سکیں اور کچھ آرام کر سکیں۔ آگ کے گرد بیٹھ کر انہوں نے خزانے کے بارے میں بات کرنا شروع کی۔ بلال نے کہا، سوچو جب ہمیں خزانہ مل جائے گا تو ہم کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ کامران بولا، ہاں، ہم سب اپنی زندگی کے خواب پورے کر سکیں گے۔ مگر اچانک جنگل کی خاموشی سے خوفناک آواز آنے لگی۔ یہ آواز جنگلی بھیڑیوں کے غرانی کی تھی۔ تینوں دوست خوفزدہ ہو گئے۔ علی نے چونک کر کہا، یہ کیا تھا؟ بلال نے خوفزدہ لہجے میں کہا، شاید یہ جنگلی بھیڑیے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے ادھر دیکھا، انہیں دور سے بھیڑیوں کا ایک جھنڈ اپنی طرف بڑھتا دکھائی دیا۔ بھیڑیے تیز رفتاری سے ان کی طرف آ رہے تھے۔ تینوں دوستوں نے گھبرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کامران چلایا، جلدی کرو، ہمیں سامان لے کر یہاں سے بھاگنا ہوگا۔ وہ سب اپنی جان بچانے کے لیے اندھیرے میں دوڑنے لگے۔ راستہ دشوار تھا مگر موت سامنے دیکھ کر ان کے قدم رک نہ سکے۔ بھیڑیے ان کے پیچھے تھے اور ان کی گھراہٹیں قریب آتی جا رہی تھیں۔ دوڑتے دوڑتے انہیں ایک پرانا خالی مکان نظر آیا جس کی بہت حالت خراب تھی۔ تینوں فوراً اندر گھس گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ وہ سانسیں درست کرتے ہوئے ایک کونے میں دبک گئے۔ کچھ دیر کے بعد علی نے کہا، ہم کب تک یہاں چھپے رہیں گے؟ بھیڑیے باہر انتظار کر رہے ہیں۔ بلال نے کہا، ہمیں کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈنا ہوگا ورنہ صبح تک وہ ہمیں مار ڈالیں گے۔ کامران نے سوچتے ہوئے کہا، ہمیں مل کر کچھ کرنا ہوگا۔ اگر ہم چالاکی سے کام لیں تو شاید ان بھیڑیوں کو بھگا سکتے ہیں۔ علی نے تجسس سے پوچھا، مگر کیسے؟ کامران نے آگ جلانے والے لکڑی کے ٹکڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہم ان لکڑیوں کو آگ لگا کر بھیڑیوں کی طرف پھینکیں گے۔ آگ سے وہ ڈر جائیں گے اور بھاگ جائیں گے۔ بلال نے پرجوش ہو کر کہا، یہ بہترین منصوبہ ہے، ہمیں ایک ساتھ کام کرنا ہوگا۔ تینوں نے لکڑیاں جمع کیں اور انہیں آگ لگا دی۔ علی نے ہمت کرتے ہوئے ایک جلتا ہوا ٹکڑا کھڑکی سے باہر پھینکا۔ بھیڑیے چونک گئے اور پیچھے ہٹنے لگے۔ بلال اور کامران نے بھی جلتی ہوئی لکڑیاں باہر پھینکنی شروع کر دیں۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں سے بھاگ گئے اور جنگل میں گم ہو گئے۔ تینوں دوستوں نے سکون کا سانس لیا۔ علی نے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ ہم بچ گئے۔ تینوں دوست اگلی صبح نئے عزم کے ساتھ خزانے کی تلاش کے سفر پر روانہ ہوئے۔ رات کے خوفناک تجربے نے انہیں مزید مضبوط بنا دیا تھا۔ وہ اب نہ صرف خزانے کی تلاش میں تھے بلکہ ایک دوسرے کے لیے بھی کھڑے ہونے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ سورج کی تیز دھوپ میں پہاڑوں اور جنگلوں سے گزرتے ہوئے ان کے پاس موجود پانی ختم ہو چکا تھا۔ گرمی اور پیاس کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ بلال نے پریشانی سے کہا، اگر ہمیں جلد پانی نہ ملا تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ علی نے تسلی دی، ہم ہمت نہیں ہاریں گے، ضرور کہیں نہ کہیں پانی ملے گا۔ کامران نے کہا، چلو آگے بڑھتے ہیں، شاید قسمت ہمارا ساتھ دے۔ وہ تینوں پیاس کی شدت کے باوجود پانی کی تلاش میں چلتے رہے۔ کچھ دیر بعد کامران کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے دور ایک پانی کا تالاب دیکھا اور خوشی سے چلایا، دیکھو، وہاں پانی ہے۔ تینوں دوست خوشی سے تالاب کی طرف دوڑنے لگے۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچے، علی سب سے آگے تھا، مگر اچانک علی کے قدم رک گئے اور اس کی چیخ نکل گئی۔
वो पानी के करीब मौजूद दलदल में धंसने लगा। अली ने घबराए हुए आवाज दी, मुझे बचाओ, मैं दलदल में फंसता जा रहा हूं। बिलाल और कामरान एक लम्हे के लिए घबरा गए, मगर फिर फौरन एक दूसरे की तरफ देखा और बगैर वक्त ज़ाय किए अली की मदद के लिए दौड़े। बिलाल ने एक लंबी शाख तोड़ी और अली की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अली इसे पकड़ो। अली ने पूरी ताकत लगाकर शाख को पकड़ा, मगर दलदल की गिरफ्त मजबूत थी। कामरान ने बिलाल की मदद की और दोनों ने मिलकर अली को खींचना शुरू किया। अली जोर लगाता रहा और आखिरकार दोनों दोस्तों की मेहनत रंग लाई। उन्होंने अली को दलदल से बाहर निकाल लिया। अली सांस लेते हुए बोला, तुम दोनों का बहुत शुक्रिया, अगर तुम दोनों वक्त पर बहादुरी से मुझे ना बचाते तो मैं आज खत्म हो जाता। बिलाल मुस्करा कर बोला, हम दोस्त हैं और दोस्त कभी एक दूसरे को मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ते। तीनों दोस्त तालाब के करीब पहुंचे और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। अली ने कहा, हमें सीख लेना चाहिए कि इस सफर में हर चीज कीमती है, खास तौर पर पानी। बिलाल ने तजवीज दी, हमें अपने पास थोड़ा पानी जखीरा कर लेना चाहिए ताकि दोबारा मुश्किल में ना पड़ें। तीनों ने मिलकर अपने बर्तनों में पानी भरा और आगे के सफर के लिए जखीरा कर लिया। तीनों दोस्त दोबारा अपने सफर पर गामजन थे। खजाने की उम्मीद उनके दिलों में ताज़ा थी और अब वो मजीद चुकने और मजबूत हो चुके थे। शाम होने लगी, सूरज गुरूब हो रहा था और अंधेरा फैलने लगा था। तीनों दोस्त जंगल में रास्ता तलाश करते हुए थक चुके थे और रात गुजारने के लिए कोई महफूज जगह ढूंढ रहे थे। चलते चलते उन्हें एक छोटी सी झोंपड़ी नजर आई। झोंपड़ी से हल्की सी रोशनी झलक रही थी। बिलाल ने खुश होकर कहा, देखो वहां एक झोंपड़ी है, शायद हमें वहां रात गुजारने की जगह मिल जाए। कामरान ने कहा, चिल्लू दरवाजा खटखटाते हैं, शायद कोई हमारी मदद करे। तीनों ने झोंपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा आहिस्ता से खुला और अंदर से एक बुजुर्ग बाहर आए। उनकी सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें और पुरसुकून चेहरा देखकर तीनों दोस्तों के दिल को सुकून मिला। अली ने अदब से सलाम किया, अस्सलाम अलैकुम बाबा जी। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, व अलैकुम अस्सलाम बेटा, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? बिलाल ने जवाब दिया, हम खजाने की तलाश में निकले हैं और बहुत थक चुके हैं, क्या हम आपकी झोंपड़ी में रात गुजार सकते हैं? बुजुर्ग ने शफकत से कहा, ये झोंपड़ी तुम्हारा अपना घर है, आओ अंदर आ जाओ। तीनों दोस्त बुजुर्ग के साथ अंदर दाखिल हो गए। झोंपड़ी सादा मगर आरामदेह थी। बुजुर्ग ने उन्हें खाने के लिए कुछ फल और पानी दिया। खाने के बाद बुजुर्ग ने तीनों से पूछा, बेटा तुम क्यों खजाने की तलाश में हो? कामरान ने कहा, हम गरीब मजदूर हैं, हम चाहते हैं कि खजाना मिल जाए तो हमारी जिंदगी आसान हो जाए और हम अपनी बाकी जिंदगी आराम से गुजारी बगैर मेहनत किए। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी तुमने सोचा है कि असल खजाना क्या है? अली ने हैरत से पूछा, असल खजाना? क्या अब जानते हैं कि खजाना कहाँ है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, असल खजाना तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा ईमान है। दौलत आती जाती रहती है, मगर अच्छा किरदार और दोस्त हमेशा साथ रहते हैं। बिलाल ने सोचते हुए कहा, हमने तो इस बारे में कभी नहीं सोचा। बुजुर्ग ने कहा, सोचो अगर तुम्हें खजाना मिल भी जाए मगर तुम एक दूसरे को खो दो तो क्या ये कामयाबी होगी? तीनों दोस्त खामोश हो गए और सोचने लगे। रात को बुजुर्ग ने उन्हें आराम करने की जगह दी। तीनों दोस्त सुकून से सोए और सुबह ताज़ा दम होकर उठे। अली ने बुजुर्ग से कहा, बाबा जी अब की बातों ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि असल खजाना सच्ची दोस्ती और मेहनत है। हम आज से अहद करते हैं कि कभी लालच नहीं करेंगे और हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे। बुजुर्ग ने मुस्करा कर कहा, बस याद रखो तुम्हारा असल सफर खजाने की तलाश नहीं बल्कि अपनी दोस्ती और खुद को बेहतर इंसान बनाने का है। तीनों दोस्तों ने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और दुआ ली। वो अब नए हौसले और नए सबक के साथ दोबारा सफर पर रवाना हुए, मगर इस बार उनके दिल में सिर्फ खजाना नहीं बल्कि एक दूसरे की अहमियत और अच्छाई का एहसास भी था। बिलाल ने कहा, इस सफर ने हमारी दोस्ती को और मजबूत किया है। कामरान ने मुस्करा कर कहा, आज मुझे एहसास हुआ कि असल ताकत मुश्किल हालात में एक दूसरे का साथ देने में है। कई दिनों तक जंगलों, पहाड़ों और वादियों में घूमने के बाद भी उन्हें खजाना ना मिल सका।
وہ تھک چکے تھے اور اب واپس اپنے گاؤں لوٹنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ واپسی کے راستے میں جب وہ ایک ریتلی زمین سے گزر رہے تھے تو انہیں زمین پر ایک تھیلی دکھائی دی۔ جیسے ہی انہوں نے تھیلی کو کھولا وہ حیرت سے دنگ رہ گئے۔ تھیلی میں سونے کے چمکتے ہوئے سکے بھرے تھے۔ بلال خوشی سے چیخا، ہمیں خزانہ مل گیا، دیکھو یہ سونے کے سکے ہیں۔ کامران بولا، اللہ کا شکر ہے، اب ہم اپنی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں۔ علی نے کہا، ہاں، ہم ان سکوں سے اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں اور اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ تینوں دوست اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی امید لے کر خوشی خوشی آگے بڑھنے لگے۔ چلتے چلتے انہیں راستے میں ایک شخص ملا جو زار و قطار رو رہا تھا۔ وہ بکھری ہوئی حالت میں تھا اور آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑی لگی ہوئی تھی۔ علی نے نرمی سے پوچھا، بھائی کیا ہوا؟ تم اتنے پریشان اور غمزدہ کیوں ہو؟ اس آدمی نے روتے ہوئے کہا، میرا حال بہت خراب ہے، میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، میں نے جاگیردار سے قرض لیا تھا مگر واپس نہ کر سکا اور اب اس نے میری زمین اپنے قبضے میں لے لی ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا اور میں اپنے بچوں کو بھوک سے تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ تینوں دوست یہ سن کر افسردہ ہو گئے۔ بلال نے آہستہ سے کہا، ہم نے کتنی محنت کی اور اب ہمیں خزانہ ملا ہے۔ کامران نے سوچتے ہوئے کہا، لیکن کیا ہم اپنی خوشی کے ساتھ کسی کا دکھ برداشت کر سکتے ہیں؟ علی نے کہا، ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا واقعی یہ خزانہ ہمارا ہے، شاید اللہ نے ہمیں کسی اور کی مدد کے لیے چانا ہے۔ تینوں دوستوں نے آپس میں مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ وہ یہ سکے اس غریب آدمی کو دے دیتے ہیں۔ علی نے کہا، یہ سونے کے سکے لو جا کر اپنا قرض ادا کرو اور اپنی زمین واپس لے لو، اپنے بچوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرو اور خوشحال زندگی گزارو۔ وہ آدمی حیرت سے تینوں کو دیکھنے لگا، پھر اس کی آنکھوں میں شکر کے آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، اب لوگوں نے میری زندگی بدل دی، اللہ آپ کو بے شمار خوشیاں دے، آپ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ تینوں دوست اس کی دعائیں سن کر مسکرانے لگے۔ بلال نے کہا، تمہاری دعائیں ہمارے لیے سب سے بڑا خزانہ ہے۔ ان کے دل مطمئن اور پرسکون تھے کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ اصل خوشی دوسروں کی مدد کرنے میں ہے اور یہی سب سے بڑا خزانہ ہے۔ گاؤں واپس پہنچنے کے بعد تینوں دوستوں کی اچھائی اور محنت کی کہانی پورے گاؤں میں مشہور ہو گئی۔ ان کی کہانی سن کر گاؤں کے ایک امیر شخص جو خود ایک بڑا کاروباری تھا ان سے ملنے آیا۔ اس نے علی، بلال اور کامران کی سچائی اور قربانی کو سراہا اور ان سے پوچھا کہ کیا وہ اس کے ساتھ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں۔ امیر شخص نے بتایا کہ وہ جانتا تھا کہ ان کے پاس کوئی بڑی دولت نہیں ہے، لیکن ان کی محنت اور ایمانداری کی بدولت وہ اپنے کام کو کامیابی کی نئی بلندیوں تک پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تینوں دوست سخت محنت کرنے والے ہیں۔ علی نے کہا، اگر آپ ہمیں یہ موقع دیں گے تو ہم اپنی پوری ایمانداری اور محنت کے ساتھ اس کاروبار کو کامیاب بنانے کی پوری کوشش کریں گے۔ بلال اور کامران بھی راضی ہو گئے اور جلد ہی انہوں نے اس امیر شخص کے ساتھ زرعی کاروبار شروع کر دیا۔ ان کی محنت اور ایمانداری نے کاروبار میں ترقی کی ایک نئی لہر پیدا کی۔ چند مہینوں کے اندر ان کا کاروبار اتنا کامیاب ہو گیا کہ وہ نہ صرف خود خوشحال ہوئے بلکہ گاؤں کے دیگر لوگوں کو بھی روزگار فراہم کرنے لگے۔ اب وہ پورے گاؤں کے لیے ایک رول ماڈل بن گئے تھے۔ ان کی محنت اور ایمانداری کے بدلے میں انہیں ایک بہترین کاروباری موقع ملا تھا اور اس نے ان کی مالی حالت کے ساتھ ساتھ گاؤں کی حالت بھی بہتر کر دی۔ دوستوں، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دولت اور خزانہ صرف مال و دولت میں نہیں ہوتا بلکہ ایمانداری، محنت اور دوسروں کی مدد میں چھپی ہوتی ہے۔ جب ہم نیکی کرتے ہیں تو اللہ ہمیں ایسے انعامات دیتا ہے جن کی ہم نے کبھی توقع بھی نہیں کی ہوتی۔ سچی محنت اور ایمانداری کے ذریعے انسان نہ صرف اپنی زندگی بدل سکتا ہے بلکہ دوسروں کی مدد کر کے پورے معاشرے کو خوشحال بھی بنا سکتا ہے۔ لالچ سے بچنا اور سچے دل سے محنت کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ ہمیشہ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو دوسروں کے لیے نیک نیتی سے کام کرتے ہیں۔ دوستوں، اگر ہماری کہانی نے آپ کے دل کو چھو لیا ہے تو براہ کرم ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ آپ کی محبت اور حمایت ہی ہماری طاقت ہے۔ شکریہ۔